السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ مرکز ابن القیم الاسلامی کے اس مسجد میں ہم جمع ہیں، اور اس جمع ہونے کا مقصد بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس کے قواعد کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی کا احساس کرتے ہوئے اس کورس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری تعریفی نشست ہوگی جس میں ہم اس کی ضرورت کا استدراک کریں گے کہ کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو شیخ محترم شیخ حافظ عبدالغنی عمری مدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس سارے کورس میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ جس مقصد کے تحت ہم جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما يا رب العالمين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى۔ محترم علماء کرام اور بزرگان دین اور طلبۃ العلم اور مسلم نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی کہ ہم اس مبارک مقصد کو لے کر اور اس مبارک جگہ میں اور ان مبارک لوگوں کے ساتھ اس سفر کو شروع کریں۔ اس موقع پر میں اللہ تبارک و تعالی سے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اپنے لیے خالص بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل پر قائم رہنے اور اس کے ذریعے فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد میں ہمارے محترم فضیلت الشیخ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کافی تشجیع فرمائی اور کافی ہماری ہمت افزائی کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے مزید
اس دین کی اور اس مرکز کی خدمت لیتا رہے. اور اس کے بعد اسی طرح میں ہمارے محترم اور معزز ابراہیم بیگ صاحب کا بھی میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو اس مرکز میں بہت ہی خوبی اور بہت ہی خوش دلی کے ساتھ انہوں نے اس پروگرام کے لیے اپنی قبولیت اور اپنی موافقت کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس کے لیے مکمل ترتیبات اور مکمل کوششیں کی. اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید توفیق دے اور ان کو قوت دے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے اس مرکز کی مزید خدمت لیتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے اعمال میں برکت دے. اسی طرح دوسرے جو ہمارے اخوان ہیں جو اس مرکز سے منسلک ہیں اور اس مرکز سے متصل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو بھی جزائے خیر دے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو مزید توفیق دے اور ان سے اس مرکز کے لیے مزید خدمت لیتا رہے. اور اس موقع پر ہم اس مرکز کے بانی اور مؤسس شیخ دستگیر بیگ صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اس امت کے لیے، اس محلے کے لیے، اس مدراس شہر کے لیے انہوں نے جو اس مرکز کو قائم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اور صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کو دائم و قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے ان کو مکمل اجر پہنچاتا رہے. آمین. اس کے بعد جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز کے بعد ہم قرآن کی صحیح تلاوت اور تجوید کا ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج کی جو نشست ہے یہ ایک تعریفی نشست ہے، اور اس کی اہمیت کے بیان کے لیے، اس کی اہمیت کے اظہار کے لیے یہ مجلس اور اجتماع جو ہے منعقد کیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ ہم جس چیز کے اندر داخل ہونے والے ہیں اور جس کورس کے اندر داخل ہونے والے ہیں اس کی مختصر اہمیت کا جب ہم کو پتہ چلے گا اور اس کا علم جب ہم کو ہوگا تو اس کی صحیح قیمت کا ہم کو اندازہ ہوگا. تو اس کے متعلق چند باتیں بیان کرنے کے لیے اس نشست کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ساری دنیا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت آ چکی ہے، ایک نصیحت اور یاد دہانی کرنے والی چیز تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے. تم کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرانے والی، تم کو اللہ تبارک و تعالی کی جنت کی خوشخبری دینے والی اور اس کے محرمات سے روکنے والی
اور اس کو بیان کرنے والی چیز تمہارے پاس آ چکی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اور پھر جو دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں اور جو جہالت ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس کی شفا اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو بنایا ہے. یہ قرآن ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو، اپنے اس مبارک کلام کو اور اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا. اور رحمت اور ہدایت بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو یہ کتاب اور یہ قرآن مؤمنین کے لیے رحمت ہے، مؤمنین کے لیے رحمت ہے. ہر طریقے کی رحمت اس کے اندر پائی جاتی ہے. جو اس پر عمل کرے گا، جو اس کو قبول کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دوسروں پر رحم فرمائے گا. تو یہ رحمت وہ جو اس کو قبول کرے گا اس کے لیے بھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے بھی اس ساری مخلوق کو، ساری دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے رحم پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کتاب ہدایت ہے. اس سے بڑی ہدایت کی کتاب دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. کہ یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کی شبہ کی اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر جو کچھ ذکر کیا ہے، میں نے اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے، میں نے اس کتاب کے اندر جو کچھ نقل کیا ہے، دنیا کے اندر کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے. اس کے بعد کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس پر استدراک کرنے والا ہوگا. اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی تو اس کے بعد آنے والا اس کتاب پر استدراک کرے گا، وہ کہے گا کہ جو فلاں نے جو چیز لکھی وہ صحیح نہیں ہے تجربے کے مطابق، یا عقلاً یا جو ہے شرعاً. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شروع ہی میں کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کہ یہ لوگ کیا قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہیں، قرآن پر تأمل نہیں کرتے ہیں، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ کہ اگر یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوتی، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل نہیں کیا ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تو یہ لوگ اس کتاب کے اندر جو ہے کافی اختلاف جو ہے پاتے. مگر الحمدللہ آج تک کسی نے ایسا اختلاف ذکر ہی نہیں کیا جو کہ کسی کی عقل میں آنے والا ہو یا اس کو تسلیم کیا جائے کہ یہ اختلاف ہے. تو آج تک کسی ایسے قسم کا اختلاف جو ہے کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. تو یہ بہت بڑی گواہی ہے، بہت بڑی شہادت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اختلاف اس کتاب کے اندر نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ کتاب ہدایت ہے اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے بفضل اللہ و برحمتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یعنی اسلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی جو نعمت دی ہے، اسلام جیسی عظیم الشان جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور جو قرآن کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے جو کہ مومنین کے لیے رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اس کے ذریعے یہ خوش ہوں، ہوا خیر مما یجمعون، ساری دنیا بھی اگر ہم کو حاصل ہو جائے، ساری دنیا بھی اگر کوئی شخص جمع کر لے، ساری دنیا اس کے قبضے میں ہو جائے، تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہونا چاہیے جس کو کہ جو ہے جس کے پاس کے قرآن ہو، جس کے پاس کے اسلام کی نعمت ہو، اس کو اتنی خوشی ہونی چاہیے جس کو کہ جس کے قبضے میں ساری بھی دنیا ہو تو اتنی خوشی اس کے مقابل میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، ونحن فی الصفہ، ہم لوگ مسجد نبوی میں جو صفہ ہے جہاں پہ غریب صحابہ اور وہ صحابہ رہا کرتے تھے جن کا کوئی خاندان مدینے میں نہیں تھا، تو ایسے صحابہ اس صفے کے اندر رہا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم صفے میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان، کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے، تم میں سے کس کی یہ خواہش ہے کہ وہ صبح سویرے بطحان جو مکے کی ایک وادی ہے وہاں پر جائے، او الی العقیق، یہ عقیق جو وادی ہے وہاں پر جائے، فیأتی منہ بناقتین کوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم، وہاں جا کر دو بہترین اونٹ، یعنی جس کا سنام یعنی جس کا درمیانی حصہ بہت ہی اونچا، بہت ہی اچھا نظر آنے والا ہو، تو ویسے دو اونٹ کسی کو یہ کہا جائے کہ وہاں پر تقسیم ہو رہے ہیں، وہاں پہ دیے جا رہے ہیں، تو کون جو یہ نہیں پسند کرے گا کہ فوراً وہاں پہ حاضر ہو اور وہاں سے یہ دو اونٹ لے کر آئے؟ تو ہر آدمی یہ چاہے گا، ہر آدمی یہ پسند کرے گا۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی دولت یا کوئی بڑی چیز جس کی قیمت ہے یا کوئی سونا سمجھیے، اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر فلاں آدمی اس کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پہ کتنی لمبی قطار لگ جائے گی، کتنی لمبی لائن لگ جائے گی، تو وہ کون پسند نہیں کرے گا کہ وہاں پر جا کر اس چیز کو حاصل کرے؟ تو صحابہ کرام نے کہا فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلك، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں، وادی بطحان یا وادی عقیق کو جائیں، اور وہاں سے بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی رشتہ داری کو کاٹے ہوئے ہم وہاں سے وہ دو اونٹ لے کر آئیں۔ تو یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو ذکر کیا، ایک تو جو ہے اسم، یعنی کسی قسم کا گناہ نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو دوسروں کو، تو ویسے اس چیز کو حاصل کیا جائے، اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے میں دوسری چیز کیا ہے، کسی قسم کی رشتہ داری کو کاٹنا نہ ہو، بلکہ رشتہ داری کو جوڑنے کا کام ہو۔ تو ایسے مقصد کے ساتھ جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر له من ناقتین۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اونٹوں کو، جن کی کہ بہت ہی بڑی قیمت ہے، بہت ہی بڑی اس کی قدر ہے صحابہ کے نزدیک،
اور بلکہ جو سارے لوگوں کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کہ یہ پسند کرتے ہو، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم مسجد جاؤ، اللہ کے گھر کو جاؤ، صبح میں اللہ کے گھر کو آؤ اور وہاں آ کر 2 آیتیں اللہ کی کتاب سے 2 آیتیں تم جو ہے سیکھو، ان کو جو ہے معلوم کرو، تو وہ تمہارے لیے یعنی ان دونوں آیتوں کا سیکھنا، ان دونوں آیتوں کا پڑھنا، یہ تمہارے لیے ان دونوں اونٹوں سے کئی زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے. یعنی آدمی کا 2 آیتیں سیکھنا، 2 آیتیں صحیح طور پر سیکھنا، ان کو صحیح طور پر ادا کرنا اور پڑھنا، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی دنیا کا مال و متاع حاصل کرے، دنیا کی تقسیم، دنیا کی جائیدادوں سے اس سے کہیں زیادہ یہ بہتر ہے کہ آدمی قرآن سے 2 آیتیں حاصل کرے، 2 آیتیں سیکھے، یہ اس کے لیے کہیں زیادہ اس سے بہتر ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ. یعنی جتنی آیتیں آدمی سیکھے گا، 2 3 4 5 6 جتنا آدمی سیکھے گا، اسی قدر دنیا کی جو بھی چیز وہاں پہ ہے، دنیا کا جو بھی مال و متاع ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ اس کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی یہ شان ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے اگر 1 آیت بھی سیکھیں، 2 آیتیں سیکھیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ ہم نے ان لوگوں کو جو دولت دی ہے، ان لوگوں کو جو ہم نے دنیاوی آرام اور آسائشیں ہم نے ان لوگوں کو دی ہیں، آپ ان کی طرف اپنی نظر مت اٹھائیے، آپ ان کی حرص مت کیجئے، آپ یہ مت سوچئے کہ مجھے بھی یہ دولت حاصل ہو جائے، میرے پاس بھی اگر اتنا جو ہے مال ہو، میرے پاس بھی اگر اتنی گاڑیاں ہوں، میرے پاس بھی اگر اتنے بنگلے ہوں، میرے پاس بھی اگر اتنی بڑی جائیدادیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، کہ آپ اس کی طرف نظر بھی مت اٹھائیے. إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیاوی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، یہ ساری چیزیں جانے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آپ کے رب کا جو رزق ہے، تو مفسرین نے کہا کہ یہاں پر رزق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن کی جو دولت دی ہے، اگر آپ کے پاس قرآن کی دولت موجود ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہے، اگر آپ کو قرآن یاد ہے، اگر آپ کو قرآن کی تھوڑی آیتیں اگر یاد ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی دنیا کی ساری نعمتوں سے، دنیا کی ساری جو چیزیں ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو خیر مما یجمعون، کہ یہ جو دنیاوی مال و متاع جو جمع کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اور اسلام کی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اسی لیے ہم مسلمان آج ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا معیار اور اپنا خیال اور اپنے افکار کو ایسے بنائیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. بہت سے لوگ ان کے پاس معیار کیا ہے کہ دنیا ان کے پاس معیار ہے، کہ اگر دنیا میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے، دنیا میں بہت اچھی طرح کما رہا ہے، بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں بہت کامیاب ہے اور اس نے دنیاوی بہت نعمتیں حاصل کر لی ہیں. مگر حقیقت میں یہ نعمتیں حقیقت میں نعمت نہیں ہے، بلکہ جس کو قرآن یاد ہو، جو قرآن کے لیے اپنا وقت دے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں
زیادہ بہتر ہے اور اس کے لیے زیادہ وقت دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے خیریت والا، سب سے زیادہ جس کے اندر خیر ہو وہ کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے، بہت بڑا خیر کا کام ہے. تو قرآن سیکھنا یہ خود خیر ہے کہ آدمی آئے قرآن سیکھے اور قرآن کو پڑھنے کا طریقہ معلوم کرے، قرآن کی تفسیر سیکھے، قرآن کے احکام سیکھے، قرآن کی تجوید سیکھے. یہ خود بھی بہت بڑا نیک عمل ہے. اور پھر سیکھنے کے بعد اس کو سکھانا یہ نور علی نور ہے اور خیر علی خیر ہے. تو قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا خیر کا کام ہے. اسی لیے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی جو کہ تابعین میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، جب انہوں نے یہ حدیث سنی، جب ان کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے اسی وقت سے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن جو ہے سکھاؤں گا لوگوں کو. تو کوفہ کی مسجد میں وہ تقریباً 60 سال فجر کے بعد لوگوں کو جو ہے قرآن سکھاتے تھے. 60 سال کوفہ کی مسجد کے اندر وہ لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے. قرآن کی تجوید اور قرآن کی ترتیل اور قرآن کی صحیح تلاوت جیسا کہ انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا، صحابہ کرام سے جیسے انہوں نے سیکھا اس طریقے پر وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. صرف اس حدیث کے لیے جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے حجاج ابن یوسف کے زمانے تک، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت تک وہ کوفہ کی مسجد کے اندر لوگوں کو جو ہے قرآن سکھاتے تھے. تو یہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت ہے. تو یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو یعنی ذکر کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل فرمائی، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت کے علماء کو دی. اس وقت کے جو احبار علماء ہوتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذمہ داری دی کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے. مگر اس قرآن کی فضیلت اور اس قرآن کے شرف کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا آخری کلام، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. تو یہ جو اس کی حفاظت ہے، یہ حفاظت اس کا معنی اور اس کے لفظ دونوں کو شامل ہے. یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے معانی کی حفاظت کرنے والا ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی بھی حفاظت ہونے والی ہے. تو اس کے الفاظ کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہنچایا.
تو صحابہ کرام نے اسی طریقے سے تابعین کو پہنچایا اور تابعین نے اسی طریقے پر اتباع التابعین کو پہنچایا، تو اسی طریقے سے ان کے بعد والوں نے ان کے بعد والوں کو پہنچایا، یہاں تک کہ یہ قرآن جو ہے ہم تک اسی کیفیت کے ساتھ پہنچا۔ تو اگر یہ حفاظت نہ ہوتی تو یہ قرآن کبھی اس کے اندر تحریف ہو گئی ہوتی۔ اگر فرض کیجئے کہ مثلا ہندوستان کے لوگ جس طریقے پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا تمل ناڈو کے لوگ، اگر یہ کہا جائے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے طریقے پر تلاوت کرے قرآن کی، اس کو جیسے سمجھ میں آتا ہے ویسے تلاوت کرے، تو قرآن کا معجزہ یہ جو ہے باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی، تو اسی کو تجوید کہا جاتا ہے۔ یہی تجوید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کی بھی حفاظت فرمائی جس کیفیت کے مطابق کے قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی ٹہر ٹہر کر تلاوت کیجئے، آپ قرآن کو ٹہر ٹہر کر اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا۔ تو آج جب ہم کسی مسابقے میں جائیں یا دنیا کے اندر کوئی بھی جو قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والا ہے، جو قرآن کا صحیح حافظ ہے، دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اگر کسی بھی قاری کو آپ کہیں کہ وہ صحیح قرآن کی تلاوت کرے تو وہ ویسے ہی تلاوت کرے گا جیسے کہ آج ہمارے پاس جو تلاوت ہوتی ہے۔ ہم اگر کسی چھوٹے بچے کو جو قرآن کا حافظ ہے اور قرآن کی تلاوت کا متقن ہے، قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والا ہے، اس کی تلاوت اور اس افریقہ کے مثلا جو رہنے والے بچے کی تلاوت، دونوں کی تلاوت الحمدللہ بالکل جو ہے مطابق ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا معجزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کے لیے عظیم حفاظت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو یہ قرآن کی ترتیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا قرآن کے اندر، اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ نے کہا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ کفار نے کہا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک ہی ساتھ نازل نہیں فرمایا، جیسے کہ اس سے پہلے کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سب کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ویسے نازل نہیں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، کہ ہم نے اس کتاب کو ایسے ہی نازل فرمایا، یعنی لنثبت به فؤادک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو 23 سال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل فرمایا۔ کیوں؟ لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ کے دل کو جمائیں، آپ کو اس کے ذریعے تسلی ہو۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو یہ ترتیل کا سب سے بڑا مقصد قرآن کا سمجھنا ہے، قرآن پر تدبر کرنا ہے۔ تو ترتیل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ قرآن کی صحیح طریقے پر تلاوت نہ ہو۔ اگر کوئی شخص قرآن کی جلدی جلدی تلاوت کرے، اس طریقے پر تلاوت کرے جس طریقے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہیں کی، یا صحابہ کرام نے جو ہم کو نہیں سکھایا، یا جو قراء ہیں، جو اس کے متقنین ہیں، انہوں نے جس طریقے پر قرآن کی تلاوت نہیں کی، اگر اس طریقے پر قرآن کی تلاوت ہو تو قرآن پر صحیح تدبر ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن پر تدبر کے لیے
قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی صحیح تلاوت، قرآن کی صحیح ترتیل ضروری ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں جب کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی ترتیل کریں، آپ قرآن کی ٹہر ٹہر کر تلاوت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس حکم کی تاکید فرمائی اور اس فعل کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دوبارہ تاکید فرمائی اور کہا کہ آپ قرآن کو ٹہر ٹہر کر جو ہے تلاوت کریں اس طریقے سے کہ وہ تلاوت آپ کو سمجھنے اور اس کے معانی پر تدبر کرنے پر مدد کر سکے. تو ایسی تلاوت ہونا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں کہا کہ بینہ تبیینا، بینہ تبیینا یعنی آپ جو ہے ہر حرف کو بیان کیجئے، ہر حرف کو آپ جو ہے واضح کیجئے، ہر حرف کو آپ جو ہے حرف پر حرف مت جمائیے، یعنی حرف پر حرف کو جو ہے داخل مت کیجئے، یعنی اس طریقے سے تلاوت کیجئے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے جو ہے ممیز ہو، ہر حرف کو دوسرے حرف سے جو فرق کیا جائے، حروف کی پہچان ہو، اس طریقے پر جو ہے آپ حروف کو واضح کیجئے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہوا تجوید الحروف، کہ ترتیل کیا ہے؟ یہ جو حروف کی تجوید ہے، حروف کی تجوید ہے اور وقوف کی معرفت ہے، یعنی حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، حروف کے مخارج کیا ہیں اور حروف کے صفات کیا ہیں، تو ان کو اس طریقے پر ادا کرنا یہی تجوید ہے. تو جب تجوید کی بات کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید کوئی نئی چیز ہے، یا تجوید دین کے اندر یا علماء نے یا قرآن نے اس کو جو ہے دین کے اندر جو ہے نئے طور پر جو شروع کیا ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی ایک خاص کیفیت موجود ہے. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ حروف کی تجوید، حروف کو صحیح ادا کرنا، حروف کو دوسرے حروف یعنی جتنے حروف ہیں ان کو باس سے باس کے ساتھ نہیں ملانا. یعنی اگر کوئی شخص دال کو تا ادا کرے، مثلا اگر الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ اگر کوئی پڑھے تو اس نے جو ہے دال کو تا جو ہے بنا دیا، دال کو اس نے تا ادا کیا، تو یہ تجوید نہیں ہے. تو تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس کے صفات کے ساتھ جو ادا کیا جائے، یہ جو ہے تجوید ہے. اور پھر ومعرفت الوقوف، اور وقوف کی معرفت، کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کہاں ٹہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹہرنا چاہیے، کہاں جو ہے معنی مکمل ہوتا ہے اور کہاں معنی مکمل نہیں ہوتا ہے. تو اس کی پہچان بہت ہی ضروری ہے، اس کی پہچان بہت ہی ضروری ہے. مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تلاوت کرے کہ جیسے سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کا قصہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کہا کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا
یعنی اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ. اگر کوئی یہاں پر وقف کرے وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ تو یہ معنی مکمل نہیں ہوا، بلکہ معنی بگڑ گیا، بلکہ معنی جو ہے بگڑ گیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ جیسے جب انہوں نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا کہ ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جو سامان ہم نے رکھا تھا وہاں پر ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا تھا اور ہم ان سے غافل ہو گئے تھے. قصہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا، ہم جو ان سے غافل ہو گئے تھے، ہم لوگ ان سے دور ہو گئے تھے اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا وہاں پہ، تو بھیڑیے نے آ کر ان کو جو ہے کھا لیا. تو اصل تو حقیقت یہ ہے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، مگر اگر کوئی شخص فَأَكَلَهُ پہ اگر وقف کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھیڑیے کے بجائے ان کو کس نے کھا لیا؟ کس نے کھا لیا؟ سامان نے کھا لیا. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ تو اس سے معنی جو ہے بگڑ گیا. اگر کوئی عمدن اس کا اگر یہ وقف کرے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے قرآن کے اندر. تو اس لیے وقوف کی قرآن کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. مثلا اگر کوئی شخص ایسے وقف کرے سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. یعنی تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. یعنی گویا وہ آدمی جو ہے غیب کے جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ تو ممکن نہیں ہے بلکہ یہ تو غلط بات ہے. تو اس لیے جو ہے وقوف کی بہت ہی اہمیت ہے. تو کہاں وقف کرنا چاہیے، کہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تجوید کے اندر بہت ہی بڑا علم ہے، بہت ہی اہم علم ہے. تو اس لیے اس کو بھی سیکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے. اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کان یقرأ السورۃ فیرتلها کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سورت کو شروع کرتے اور اس کی تلاوت کرتے حتی تکون اطول منها کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت اتنے اچھے انداز میں کرتے، اتنی ترتیل کے ساتھ کرتے کہ وہ سورت اس سے جو بڑی سورت ہے اس سے بڑی ہو جاتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تلاوت کی وجہ سے، اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی وجہ سے، اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے وہ سورت اس سے جو بڑی سورت ہے اس سے بڑی ہو جاتی. یعنی اگرچہ کہ وہ سورت چھوٹی ہی ہے مگر اس سے جو بڑی سورت ہے اتنے اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ بڑی معلوم ہوتی. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس ترتیل کے ساتھ، اس اچھے انداز کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں. یہ جو ہے ترتیل ہے. تو تجوید کا مقام یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو قرآن جو ہے پڑھا رہے تھے، تو اس نے سورۃ التوبہ کی اس آیت کی تلاوت کی. اس نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، جبکہ یہاں پر مد کیا ہے؟ متصل ہے. اس مد کو 5 حرکت میں جو ہے ادا کرنا چاہیے، تو اس نے جو ہے مد نہیں کیا بلکہ جو ہے اس مد کو چھوڑ کر اس نے تلاوت کی انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ٹوکا، اس کو روکا اور کہا کہ ما هكذا اقرأنيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسے نہیں سکھایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسرے طریقے پر سکھایا، ایسے نہیں سکھایا جیسے تم جو پڑھ رہے ہو. تو اس نے پوچھا وَكَيْفَ أَقْرَأْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کی تلاوت سکھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اقرأنیہا انما الصدقات للفقراء والمساکین فمدہا. تو انہوں نے جو ہے اس کو مد کیا، اور جو اس متصل کو انہوں نے جو ہے پوری مد کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے تلاوت کی، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی تلاوت ایسے سکھائی ہے. تو اس سے معلوم، تو آج ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے مدود کے بغیر تلاوت کرنے والے ہیں؟ مطلب انداز اچھا ہے، پڑھنے کا طریقہ اچھا ہے، مگر تجوید نہیں ہے، تجوید کے قواعد نہیں ہے، حروف کی صحیح ادائیگی نہیں ہے، صفات کی ادائیگی نہیں ہے، اور پھر وہ قرآن کی جو ہے تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایسی تلاوت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ گنہگار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ گنہگار ہو جائیں، وہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں بغیر شعور کے، بغیر معلوم کیے ہوئے. اگر کوئی شخص قرآن کی جب تلاوت کرے، اگر وہ اس آیت کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ، اگر یہ صاد کو فَعَصَى میں جو صاد ہے اگر اس کو وہ سین سے ادا کرے تو معنی بدل گیا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ اگر کوئی پڑھے تو اس کا معنی بدل گیا، اور جو ہے نافرمانی امید میں بدل گئی. یعنی عصا کا معنی ہے نافرمانی کرنا، اور عصا کا معنی ہے امید کرنا، تو کتنا معنی بدل گیا. اگر کوئی شخص الطلاق قرآن کے اندر جو ہے لِيُنذِرَ يَوْمَ الطلاق، الطلاق کا معنی کیا ہے؟ ملنا، جمع ہونا. اگر کوئی شخص اس تا کو طا ادا کرے لِيُنذِرَ يَوْمَ الطلاق، تو کتنا معنی بدل گیا. تو اس لیے تجوید یہ جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے، تو اس کی طرف توجہ دینا، اس کی طرف اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے. تو قرآن کی تجوید، خاص کر مخارج اور صفات، یہ ہر آدمی پر سیکھنا ضروری ہے، یہ واجب ہے. اس میں کوئی معذور نہیں ہے، اس میں کوئی معذور ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، جیسے بہت سے لوگ الحمدللہ بولتے ہیں، یہ غلط ہے. بلکہ وہاں پر جو ہے ہا ہے نہ کہ ہا، تو اس سے جو معنی بھی بدل گیا. اور اگر کوئی شخص الحمدللہ اگر بولے تو اس سے قرآن کی زینت بھی ختم ہو گئی. قرآن کی جو زینت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جو عظمت اور شرف جو دلوں کے اندر موجود ہے وہ ختم ہو گیا. اگرچہ کہ آدمی کتنے ہی اچھے انداز میں کیوں نہ پڑھے، کتنے ہی اچھا اتار چڑھا اس کا کیوں نہ ہو، مگر جب قرآن کے اندر تجوید ختم ہو جائے تو اس کی لذت اور اس کی جو چاشنی ہے، اس کی جو حلاوت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی پڑھے الرحمن الرحیم تو یہ بھی جو معنی بدل جائے گا. تو اس لیے تجوید کا سیکھنا یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے. اور پھر اس کے بغیر قرآن کی تلاوت حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ عربی کے اندر ہر حرف کا ایک مخرج موجود ہے، ہر حرف کے لیے ایک مخرج موجود ہے. جب تک اس حرف کو اس مخرج سے ادا نہیں کیا جائے گا، اس جگہ سے اس کو ادا نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت تک وہ حرف دوسرے حرف کے ساتھ اس کی تمیز نہیں ہو سکتی ہے، اس کو پہچانا نہیں جا سکتا ہے. تو اس لیے مخارج اور صفات کا سیکھنا، یعنی خاص کر وہ صفات جو لازمہ ہیں، جو کہ اس حرف کے ساتھ لازم ہیں، تو ان کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. ہر مسلمان کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ بہت ہی آسان چیز ہے، بہت ہی آسان چیز ہے. جیسا کہ ہم بہت سی چیزوں کے لیے وقت دیتے ہیں، بہت سے کاموں کے لیے وقت دیتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے، جس کی تلاوت
اس کے ہر حرف پر جو ہے 10 نیکیاں ہیں، تو اس کے لیے کیوں ہم وقت نہیں دیتے ہیں؟ بلکہ اس کے لیے وقت دینا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی جو حیا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے. تو یہ اس عظیم مقصد کے لیے، اس بڑے اور شریف مقصد ہی کے لیے کل سے اس مرکز کے اندر انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد یہ 1 مہینے کے لیے اس تجوید کا پروگرام اور ایک کورس جو ہے منعقد کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے. اور اس کے اندر کوئی جو ہے عمر کی قید نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اس کے اندر شریک ہو سکتا ہے، ہر آدمی اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے حاضر کر سکتا ہے. آپ ہرگز جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے آپ کو حیا یا مثلا جو ہے کہ میں اب کیسے جو اس میں جو شریک ہوں کہ جو ہے لوگ کیا سمجھیں گے کہ میری عمر جو ہے زیادہ ہے. تو یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے رکاوٹ ہرگز نہ ہو، بلکہ آپ کو فکر یہ ہو کہ میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو صحیح طور پر پڑھ سکوں، کہ میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو صحیح طور پر جو ہے ادا کر سکوں، یہ فکر ہونا چاہیے. تو اسی مقصد کے لیے جو یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اور جن لوگوں نے رجسٹر کیا ہے ان تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کے اندر جو بلا ناغہ شریک ہوں، کیونکہ اس پروگرام کے اندر تجوید اور قواعد، جو تجوید کے جو اہم قواعد ہیں، مخارج اور صفات اور احکام النون الساکنہ والتنوین اور احکام المیم الساکنہ اور اسی طرح احکام المد، یہ تمام جو ضروری احکام ہیں وہ تمام احکام انشاءاللہ اس کورس کے اندر بتلائے جائیں گے. اسی طرح وہ ان احکام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی تطبیق اور اس کی تصحیح بھی انشاءاللہ ہر ایک کی تلاوت کے اندر اس کی تصحیح بھی ہوگی. تو اسی لیے ہم تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو جو پوری اہمیت دیں اور اسی طرح جو اس پروگرام میں شریک ہونے کی پوری کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پروگرام میں شریک ہونے کی توفیق دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی صحیح طور پر تلاوت کرنے اور اس کے اس عظیم حق کو ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.